یہاں ہر طرف ہمارے دشمن بکھرے ہوئے ہیں، کسی عرب کا دل اسرائیل کی نفرت سے خالی نہیں۔ جب ایسے قابل گردن زدنی انسانوں کی بہتات ہو اور انہیں فراہم کرنے والا مائیکل ٹرمپ جیسا بااعتماد آدمی ہو، تو چوہوں، خرگوشوں اور بندروں پر تجربات وقت کے ضیاع کے مترادف ہوں گے۔ زہریلی گیس اور دوسرے کیمیاوی ہتھیار میرا محبوب موضوع ہیں۔ ان ہتھیاروں کی چھوٹے پیمانے پر فوجی آزمائش کے لیے لبنان میں فلسطینیوں کے کیمپ بکثرت واقع ہیں۔ وہ مجھ سے محض اتنی دور تھا کہ اگر میں ہاتھ بڑھاتا تو اس کا ابھرا ہوا نحیف سا نرخرا بڑے آرام سے میری گرفت میں آ جاتا۔ وہ جوں جوں کھل رہا تھا، اسی قدر میرا خون کھول رہا تھا، لیکن میں اس مخمنی سے، شیطان صفت بڈھے کے دیے ہوئے زہر کے زیر اثر، اپنے غصے کے عملی اظہار کی قوت سے یکسر محروم ہو چکا تھا، جس سے وہ پورا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ وہ مائیکل ٹرمپ ہے کہاں؟ اسے بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے، مگر آج تو اس نے بنفس نفیس تمہیں وصول کیا ہوگا۔ وہ چرمی جیکٹ والا تو نہیں؟ وہی، آج وہ چرمی جیکٹ میں ہی تھا۔ مگر تمہاری ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ غنیمت ہے تم دشمن ہو کر صرف ایک بات سمجھ میں نہ آنے کی شکایت کر رہے ہو، جبکہ دوست اکثر میری کوئی بھی بات نہیں سمجھ پاتے۔ اگر تمہاری منطق کو درست مان لیا جائے تو اسرائیل امن و محبت کی سرزمین ہونی چاہیے۔ تم اونٹ کو گیدڑ کے پنجرے میں بند نہیں کر سکتے۔ اونٹ پنجرہ توڑ کر باہر نکل کر منمانی کرے گا۔ اسرائیل کو اتنی زمین دے دو جو اس کی دفاعی اور قومی ضروریات کے لیے درکار ہے، پھر دیکھو ہر طرف محبت اور امن کا پرچار ہوگا۔ اور دوسروں کی ضروریات؟ سب بنجر اور غیر آباد ریگستان لیے بیٹھے ہیں، جس میں کہیں کہیں تیل بھی ہے۔ ہمیں دیکھو کہ اسرائیل کی ریت کے ذرے ذرے سے ہری بالیاں اگائی ہیں۔ ضرورت تھی تو صحرا کو چمن میں تبدیل کیا، ورنہ تم بہک رہے ہو ڈاکٹر۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اگر اسرائیل کے عوامی نمائندے اس بنا پر تمہاری نسل کش تجربے گاہ کی مخالفت کر سکتے ہیں کہ اس کی ناگہانی بربادی وسیع علاقے میں ہلاکت پھیلا دے گی، تو اسرائیلی سرزمین پر کوئی ایٹمی ری ایکٹر ہونا چاہیے، اور نہ مہلک ترین بارودی اور جوہری ہتھیار، کیونکہ حادثے کی صورت میں وہ تمہارے تجربے گاہ سے زیادہ خوفناک ثابت ہوں گے۔ بہت ذہین ہو، تم نے میری دلیل دہرائی ہے۔ جانتے ہو مجھے کیا جواب ملا تھا؟ میں خاموش رہا۔ چند لمحوں کے سکوت کے بعد وہ خود ہی بولا، ایٹمی ری ایکٹر معاشی بہبود اور صنعتی ترقی کے لیے ضروری بلکہ ناگزیر ہیں۔ اسی طرح ہر قسم کے روایتی اور غیر روایتی ہتھیار مؤثر دفاع کے لیے ضروری ہیں، جبکہ میرے کام کا تعلق دفاع سے نہیں بلکہ پیش قدمی سے ہے۔ ذرا تصور تو کرو کہ اردن، عراق اور شام کے وسیع علاقوں پر میرے ایجاد کیے ہوئے ہلاکت خیز بموں کی برسات کر دی جائے، اور دوسرے روز اسرائیلی دستے ایک بھی گولی چلائے بغیر ان علاقوں پر دور تک قبضہ کرتے چلے جائیں، تو کیسا روپرور نظارہ ہوگا۔ دشمن اپنے مورچوں میں مرے ہوئے پڑے ہوں گے، اور ان کا سارا گولہ بارود قابل استعمال حالت میں ہیکل سلیمانی کے محافظوں کے ہاتھوں لگے گا۔ وہ میری ایجادات کو دفاعی تسلیم نہیں کرتے، لیکن ضروری سمجھتے ہیں، اس لیے قومی سرمایہ سے خطیر رقم میری تجربے گاہ کی ضروریات پر صرف کی جاتی ہے۔ اس بدمعاش کی ذات پورے طور پر بے نقاب ہو چکی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس وقت میرے ہاتھ جو اسرائیلی جہنم واصل ہوئے تھے، وہ ڈاکٹر آسٹن کے مقابلے میں سراسر معصوم تھے۔ اس ایک نابکار کو ختم کر کے ہزاروں جانوں کا ثواب کمایا جا سکتا تھا۔ اور تم نے کب سے مستقل قائم کیا ہوا ہے؟ 3 برس بھی پورے نہیں ہوئے، اور 2 اہم ایجادات اسرائیلی فوج کو میں دے چکا ہوں۔ یہاں ہمیں کس تجربے کا نشانہ بنایا جائے گا؟ کسی بھی تجربے کا نہیں۔ ڈر گئے نا؟ یہاں سے تمہیں پوری احتیاط کے ساتھ اسرائیل بھیجا جائے گا۔ وہاں ذہنی معذوروں کی بحالی کے ادارے میں میرا قدیم ہم جماعت ڈاکٹر آسکر تمہاری برین واشنگ کر کے تمہاری وفاداریاں تبدیل کرے گا، پھر تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، اور تم عمر بھر ہمارے لیے کام کرتے رہو گے۔ عبداللطیف کہاں ہے؟ سیتا نے پہلی بار اس مکروہ صورت شخص سے پوچھا۔ اوہ وہ زخمی لوتھڑا برابر والے کمرے میں دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اس سے ملنا ممکن ہے؟ رات کے 2 بجے اس پر بے ہوشی کا اثر ختم ہونا شروع ہوگا۔
میں یہ کرتا ہوں کہ اسے نیا انجیکشن دینے کے بجائے ویکسین ایکوا کا ایک ڈوز دے کر تمہارے پاس پہنچا دوں۔ یہ ویکسین ایکوا کیا بلا ہے؟ خوبصورت ضرور ہو مگر چڑچڑی بھی ہو۔ تم لوگوں کو یہی ویکسین دی گئی ہے۔ یہ ایک قسم کے وائرس کو پانی میں پروان چڑھا کر کشید کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ دوسرے لوگ کون ہیں؟ تجربوں کے منتظر قابل نفرت عرب۔ میرا بس چلے تو ان بدروحوں کو اپنے تجربات میں بھی شریک نہ کروں۔ اس طرح گمنام رہ کر بھی وہ ایک نام کما لیتے ہیں۔ کیا لطیف زیادہ زخمی ہے؟ شاید مائیکل ٹرمپ کے آدمیوں نے اسے روئی کی طرح دھنکا ہے۔ کسی بھی طرح 2 روز سے زیادہ وہ زندہ نہیں رہ سکے گا، اسی لیے میں نے کل شام اس پر ایک تجربہ کرنے کا بندوبست کر لیا ہے۔ تو کیا اسے بھی تم قدرتی موت نہیں مرنے دو گے؟ عبداللطیف کے بارے میں وہ خبر سن کر بے اختیار میرا دل بھر آیا۔ ہم یہودیوں کا ایمان ہے کہ موت جہاں اور جیسے بھی آئے قدرت کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ کل میں یہ ثابت کر دوں گا کہ ناقص نظام تنفس کے حامل افراد کے کیمیاوی حملے میں بچنے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ تم اسے معاف نہیں کر سکتے ڈاکٹر؟ اس کا سانس اکھڑا ہوا ہے۔ طاقتور ترین بم بھی استعمال کیا جائے تو کاربن مونو آکسائڈ کے اثرات سطح زمین سے 10 فٹ کی بلندی تک محض 9 منٹ تک برقرار رہتے ہیں، پھر بتدریج تحلیل ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک تندرست آدمی خطرہ بھانپ کر سانس روک بھی لے تو زیادہ سے زیادہ 2.25 منٹ ایسا کر لے گا، لیکن اس کے بعد اگلا 1 منٹ اس کی ہلاکت کے لیے کافی ہوگا۔ مگر میرا دعویٰ ہے کہ تمہارا دوست 5 منٹ سے زیادہ زندہ رہے گا۔ میں اسے اس وقت کاربن مونو آکسائڈ کی شفاف نقاب میں رکھوں گا جب تک اس کا آخری سانس بھی منقطع نہ ہو جائے۔ میں نے آنکھیں بند کرنی چاہیں لیکن پپوٹوں کو جنبش نہ ہوئی۔ کان بند کر لینے چاہے مگر میرے دونوں ہاتھ بے سدھ تھے۔ تمہاری باتوں سے غرور کی بو آ رہی ہے ڈاکٹر۔ شاید تم بھی مائیکل ٹرمپ کے کوئی فاتر العقل قیدی ہو اور ہمیں اس لیے تمہارے ساتھ بند کیا گیا ہے کہ تمہارا حشر دیکھ کر ہم اس سے مرعوب ہو جائیں۔ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ پہلی بار کسی بھیڑیے کی طرح غر رہا ہے اور مجھے خوشی ہوئی کہ اس طرح کم از کم اسے ایک ذہنی جھٹکا تو لگا تھا۔ میرا خیال ہے کہ بڑی تجربے کا وغیرہ سب تمہارے اپنے ذہن کی پیداوار ہے اور تم ہر خیالی کام کا سہرا اپنے ساتھ سجانے کے عادی ہو۔ تمہارا جملہ کائنات اسی کمرے پر مشتمل ہے۔ بند کرو اپنی بکواس۔ اسے تمہارا زہر نہ بند کر سکا تو خود کیا بند ہوگی؟ سیتا نے کہا، اور اسی وقت مجھے یہ خیال آیا کہ ہم دونوں کو سرکشی کے لیے مائیکل اور ڈاکٹر آسٹن نے یہ کہہ کر خود ہی کھلا پرمٹ دیا تھا کہ ان کا مشن ہمیں زندہ سلامت اسرائیل پہنچانے تک محدود تھا، یعنی وہ ہمیں سزا دے سکتے تھے مگر مارنے کا حق نہیں رکھتے تھے۔ چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر، تمہاری باتوں میں تضاد ہے۔ پہلے تم نے کہا کہ اپنی ایجادات سے سہل اور غیر محسوس طریقے پر ہمیں اسرائیل کا غلام بناؤ گے، پھر بولے کہ اسرائیل میں ڈاکٹر آسکر یہ کام انجام دے گا۔ ایک طرف تم انسانی عادات اور فطرت کے ماہر ہونے کے دعوے دار ہو تو دوسری طرف مہلک کیمیاوی ہتھیاروں کی تیاری میں مہارت کا اظہار کر رہے ہو۔ ارے یہ سب درست ہے۔ خوابگاہ میں تھوڑا سا ساز و سامان اس لیے ہے کہ بعض اوقات مجھے نیند نہیں آتی تو میں کام میں مصروف ہو جاتا ہوں۔ میں نے اسی کمرے میں ایسی منشیات دریافت کی ہیں جو انسان کی قوت ارادی کو عارضی طور پر بالکل برباد کر دیتی ہیں، اور اسے جو ہدایات دی جائیں وہ اس کے لاشعور میں جم جاتی ہیں، جس پر وہ حواس بحال ہونے کے بعد رضاکارانہ خوشی کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ ایسی منشیات کے نپے تولے کورس کے بعد آدمی کی شخصیت نئے سانچے میں ڈھل جاتی ہے۔ آسکر اپنے ادارے میں میری انہی منشیات سے کام لے رہا ہے۔ کام وہی کرے گا لیکن عمل میرا بتایا ہوا ہوگا۔ رہی فطرت شناسی کی بکواس تو کان کھول کر سن لو کہ میرے تجربات ہر قسم کے انسانوں پر ہوتے ہیں۔ خوف، دہشت اور بے یقینی کے حالات میں انسان کے بدلتے ہوئے رویوں کا مطالعہ میری ہابی ہے، جس کا میرے پیشے سے بھی خاصا تعلق ہے۔ اس کے ذریعے مجھے تجربات کی مناسبت سے معمول کے انتخاب میں آسانی ہوتی ہے۔ بکتے جاؤ، جب تک ہم بے حرکت پڑے ہیں تمہاری حضرت سرائی تو ہمیں سننی ہی پڑے گی۔ سیتا نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ہی بے بسی بھی سمٹ آئی۔ شاید زندگی میں اس طرح کھل کر کسی نے اس کا مذاق اڑانے کی جرت نہیں کی تھی۔ آخر تم مجھے کیوں مشتعل کرنا چاہ رہی ہو؟ اشتعال اور غصے سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ یہ تو نوجوانوں کے روگ ہیں۔ پچھتاؤ گی لڑکی۔ صرف ایک صورت میں، 2 بندر لے آؤ، ایک کو میں زبان سکھاؤں گی
دوسرے کو تم بھنگ، چرس یا اپنی خود ساختہ منشیات پلا کر حکم دو، جس کا پلہ ہلکا رہا وہ خود ہی شرمندہ ہو جائے گا۔ اسے ایک مطالبے کے لیے اتنا چکر چلانے کی ضرورت کیا تھی؟ تمہارا اور کسی بندر کا تماشا تو میں خود بھی دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اس آڑ میں تم کوئی چالاکی نہیں کر سکو گی۔ تم اس ویکسین کے زیر اثر رہو گی اور تماشا کسی کمرے کے مقفل دروازے کے پیچھے ہوگا، تاکہ تم کسی بندر کو تخریب کاری پر اکسا کر بربادی پھیلانے میں کامیاب نہ ہو سکو۔ سیتا کا اندیا یقیناً وہی تھا جو ڈاکٹر سمجھا تھا، لیکن سیتا اتنی آسانی سے ہتھیار ڈالنے والی نہیں تھی۔ میرے اس مطالبے کی بجائے خود کوئی حیثیت نہیں۔ مسلح آدمیوں کی فوج میں سے کوئی بھی بھڑکے ہوئے ایک بندر کو بآسانی گولی مار سکتا ہے۔ یہ بحث غیر ضروری ہے ڈاکٹر، اگر ہو سکے تو عبداللطیف کو لے آؤ، ہم بہت تھکے ہوئے ہیں، کچھ دیر کے لیے سونا بھی چاہتے ہیں۔ وہ میرے کاؤچ کے قریب آ کر فرش پر اکڑو بیٹھ گیا اور جھک کر کاؤچ کے نیچے کوئی کارروائی سر انجام دینے لگا۔ کیا کر رہے ہو؟ ویکسین کے بوسٹر ڈوز کے لیے ٹائمر سیٹ کر رہا ہوں، میں کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ یہی کارروائی اس نے سیتا کے کاؤچ کے نیچے بھی کی، پھر اس کمرے کی دیوار میں نصب ایک دروازہ کھول کر اس میں غائب ہو گیا۔ وہ دروازہ میں پہلے ہی دیکھ چکا تھا، لیکن اسے ملحقہ باتھ روم میں جانے کا راستہ سمجھا تھا، جبکہ وہ کمرہ شاید اسی دروازے کے ذریعے دوسرے کمرے سے ملا ہوا تھا۔ چند منٹ بعد ڈاکٹر ایک اور کاؤچ دھکیلتا ہوا کمرے میں لوٹ آیا اور اس نئے کاؤچ کو میرے اور سیتا کے درمیان لگا دیا۔ عبداللطیف کی حالت واقعی بہت خراب تھی۔ اس کا بدن جا بجا خون آلود پٹیوں سے ڈھکا ہوا تھا، پیشانی پر بھی خاصی دبیز ڈریسنگ نظر آ رہی تھی، جس سے رسنے والا خون اس کے چہرے سے بہہ کر گردن پر جمع ہوا تھا۔ مجھے اس کی حالت دیکھ کر دلی صدمہ ہوا۔ وہ بیچارہ محض میری اور سیتا کی وجہ سے اس حال کو پہنچایا گیا تھا، اور اگر کوئی معجزہ ہی رونما نہ ہوتا تو اگلی شام کو اسے ڈاکٹر آسٹن کے ہاتھوں موت کے منہ میں جانے سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ آسٹن نے باری باری 2 سرنجوں سے عبداللطیف کے جسم میں 2 مختلف سیار اتارے۔ یہ جلدی ہوش میں آ جائے گا، لیکن تمہاری طرح بے سدھ رہے گا۔ اسے میں دوسری مہلت نہیں دوں گا، بس بے ہوش کر دوں گا۔ ہوش میں آنے پر اسے صرف نقاہت محسوس ہوگی، تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہوگا۔ یہ نہ بتانا کہ وہ بری طرح زخمی ہے۔ ہم محتاط رہیں گے۔ میں آج رات دوسرے کمرے میں سونے جا رہا ہوں تاکہ تمہاری آزادی میں خلل واقع نہ ہو۔ صبح سویرے واپس آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلتا ہوا ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ نکاسی کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی مدھم سی آوازیں آئیں، لیکن میرا دل یہ تسلیم نہ کر سکا کہ ڈاکٹر آسٹن واقعی وہاں سے چلا گیا تھا۔ مجھے قوی اندیشہ تھا کہ دروازہ کھول کر اس نے ہمیں یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ وہ چلا گیا ہے، لیکن در حقیقت وہ اسی کمرے میں موجود تھا اور ہماری نگاہوں سے دور رہ کر ہماری گفتگو سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کیا نہیں یہی موجود ہے؟ میں سوچتا ہی رہا، اور سیتا نے بآواز بلند اسی خدشے کا اظہار بھی کر ڈالا جو میرے ذہن میں کلبلا رہا تھا۔ اسے یہاں رکنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اگر وہ کمرے میں ہی تھا تو میں نے محض اسے سنانے کی نیت سے کہا۔ وہ ہمیں کیچوؤں سے بھی بدتر کر چکا ہے۔ ایسی حالت میں بھلا ہم ایسی کیا حرکت کر سکیں گے جس کے لیے وہ اپنی بقیہ رات خراب کرے؟ وہ بہت بدمعاش ہے، اور کچھ نہیں تو ہماری باتیں ہی سننی چاہے گا۔ تو سنا کرے۔ ان حالات میں ہماری گفتگو سے ایک اسکار رفتہ بڈھا بھلا کیا لطف لے سکے گا؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ہم دونوں پیدائشی ہمنقوں کی طرح اپنے اپنے کاؤچ پر دراز ایک دوسرے کے چہرے تکتے رہے۔ میرا جی چاہا کہ اپنی بے بسی پر دل کھول کر قہقہا لگاؤں، لیکن جبڑے بھی ناکارہ ہو چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد لطیف کو ہوش آ گیا۔ اس وقت میں سیتا سے اسرائیل میں بہتر مستقبل کے امکانات پر بحث کر رہا تھا، اور وہ مسلسل چڑھے جا رہی تھی۔ صفدر۔ عبداللطیف کے ہونٹوں سے کانپتی ہوئی نحیف سی آواز برآمد ہوئی، جسے سن کر ہم دونوں ہی چونک پڑے۔ میں تمہارے قریب موجود ہوں، میری مدد کرو۔ میں نہ ہل سکتا ہوں، نہ آنکھیں کھول سکتا ہوں، لیکن تمہاری آواز سن رہا ہوں۔ میری بھی یہی حالت ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ میری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ مجھے دکھ ہے صفدر کہ میں تمہیں بچا نہ سکا۔ ان درندوں نے درنا سے واپسی پر ہی مجھے اٹھا لیا تھا، پھر تمہارے بارے میں باس پوس شروع کر دی۔
میرے انکار پر انہوں نے مجھے بے رحمی سے ادھیڑنا شروع کر دیا۔ پھر کسی خیال کے تحت اس نے چونک کر کہا، بھابھی کہاں ہے؟ میں بھی یہیں اسی حال میں ہوں۔ میں شرمندہ ہوں بھابھی، میں نے ان کا بدترین تشدد برداشت کیا مگر وہ باز نہ آئے۔ پھر نہ جانے کب میری قوت برداشت جواب دے گئی۔ مجھے کچھ یاد نہیں کہ میں نے انہیں کیا بتایا۔ تم دونوں یہاں ہو، اس کا مطلب ہے کہ سچ میری زبان سے بہ نکلا اور تم دونوں عتاب میں آ گئے۔ تمہاری جگہ میں ہوتا تو شاید اتنا تشدد سہنے سے پہلے ہی زبان کھول بیٹھتا۔ پہلاوے نہ تو میرے دوست، سوچا تھا کہ مر جاؤں گا پر زبان نہیں کھولوں گا، مگر زبان بھی کھل گئی۔ اب تو مرنا ہی پڑے گا۔ میرا دل دہل اٹھا۔ اس کی چھٹی حس نے موت کی بو سونگھ لی تھی، مگر عجیب بات ہے کہ اس قدر تشدد کے باوجود میرے بدن میں کہیں تکلیف نہیں ہے، بس شدید نقاہت سی ہے۔ انہوں نے ہم سب کے بدن سن کیے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے تمہیں تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا؟ کیا ان میں سے کوئی نہیں ہے یہاں؟ نہیں، بس ہم تینوں ہی ہیں۔ شاید ڈاکٹر آسٹن نامی خبیث اسی کمرے میں چھپا ہماری باتیں سن رہا ہے۔ بلاؤ اسے، میرا گلا خشک ہو رہا ہے، چند قطرے پانی۔ آسٹن! لیکن میری آواز کی گونج اسی کمرے کی چار دیواری میں دفن ہو کر رہ گئی۔ پانی؟ مائیکل ٹرمپ بہت خطرناک ہے صفدر۔ اوہ، وہ جو کہے مان لینا، ورنہ تمہارے بدن کے چیتھڑے چیتھڑے کروا دے گا وہ۔ تم فکر نہیں کرو، ہم تینوں جلدی یہاں سے نکلیں گے۔ میری آواز بھر آ گئی۔ تم دونوں، میرا شاید آخری وقت آ گیا ہے، مجھے معاف کرنا صفدر، میں تمہیں تحفظ نہ دے سکا۔ میری آنکھوں سے آنسو بلنے لگے۔ میرے کان عبداللطیف کی بڑبڑاہٹیں سن رہے تھے۔ وہ مسلمان تھا اور اس کا خیال تھا کہ اس کا آخری وقت آن پہنچا تھا، لہٰذا وہ کچھ پڑھ رہا تھا۔ بے اختیار میری زبان پر بھی آیات مقدسہ رواں ہو گئیں۔ اس کا دم توڑ دینا ہی بہتر تھا، ورنہ اگلی شام اس کے لیے کہیں زیادہ دردناک موت کا پیغام لا سکتی تھی۔ اس پر وہ کیفیت محض چند سیکنڈ تک طاری رہی۔ پھر ایک تیز ہچکی کے ساتھ اس نے اپنی جان آفری کے سپرد کر دی۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے سینے پر ایک بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا ہو۔ موت بہر صورت اس کا مقدر قرار پا چکی تھی، لیکن اس نے مرتے مرتے ڈاکٹر آسٹن کو شکست دے دی تھی، جو اسے کاربن مونو آکسائڈ کا ماسک پہنا کر سسکاتے ہوئے مارنے کا منصوبہ بنا چکا تھا۔ کمرے میں موت کا بوجھل سکوت طاری ہو گیا، جو لہجہ بلہجہ طویل تری ہوتا چلا گیا۔ کافی دیر گزر گئی، مگر ہم دونوں میں سے کوئی بھی سکوت توڑنے کی ہمت نہ کر سکا۔ کم و بیش 10 منٹ بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا تجربہ فی الحال ادھورا رہ گیا ڈاکٹر۔ تمہیں مائیکل سے کہنا ہوگا کہ وہ مار مار کر کسی اور کو ادموا کریں، تاکہ خراب تنفس پر زہریلی گیس کے اثرات کا تمہارا نایاب تجربہ پورا ہو سکے۔ کیوں؟ اسی لمحے اس نے عبداللطیف کے چہرے پر شاید موت کی ابدی تحریر پڑھ لی، کیونکہ وہ جہاں تھا ٹھٹک کر وہیں رک گیا۔ اس کے ہونٹ بھیج گئے اور چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ اب اس کی لاش کو پامال نہ کرنا۔ فکر نہ کرو، مردوں کی حرمت سے ہم بھی واقف ہیں۔ اس نے وہ کاؤچ ہمارے درمیان سے ہٹا کر کمرے کے وسط میں چھوڑا اور باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد سفید کپڑوں میں ملبوس 2 مرد وہاں آئے اور ہم دونوں پر ذرا بھی توجہ دیے بغیر کاؤچ کو دھکیلتے ہوئے باہر لے گئے۔ کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ہمیں شراب میں ایسی خطرناک چیز دے گا۔ مجھے شبہ تھا، اس کے باوجود میں نے دیدہ و دانستہ اسکاٹ سے گریز نہیں کیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ ہمیں بے ہوشی کی دوا دے گا، مگر اس نے تو ہمیں مفلوج اور لاچار کر کے بازی ہی الٹ دی۔ اگر تم اس سے شراب طلب نہ کرتے نا تو اس وقت ہماری یہ حالت نہ ہوتی۔ نہ جانے شراب میں وہ کون سی تاثیر ہے کہ تم اس کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتے۔ ہم یہاں قیدی کے طور پر لائے گئے تھے، کسی دعوت میں نہیں آئے تھے۔ میرا مقصد صرف سفید فام کو چڑھا کر ڈاکٹر سے الجھانا تھا، اور تم نے دیکھا کہ بعد میں آسٹن نے مائیکل ٹرمپ پر اپنی بالادستی جتانے کے لیے کیا کچھ کر ڈالا۔ یہ تمہارا وہم ہے کہ میں شراب طلب نہ کرتا تو صورتحال مختلف ہوتی۔
پر وہ زبردستی ہمیں کچھ کھلا پلا نہیں سکتا تھا۔ مگر انجیکشن تو لگا ہی سکتا تھا نا۔ 8 گھنٹے گزارنے پر اسی ویکسین کا انجیکشن اب بھی لگا دیا جائے گا۔ یہ تم کیوں بھول رہی ہو؟ جو بھی ہوتا اس قدر اچانک اور غیر متوقع نہ ہوتا۔ اگر وہ طاقت استعمال کر کے ہمیں زیر کرنے کی کوشش کرتے تو مزاحمت کے دوران میں کوئی راہ بھی نکل سکتی تھی۔ ہم دونوں میں سے کوئی بھی خاموشی سے اپنا بازو کھول کر پیش تو نہ کرتا کہ وہ جس قسم کا چاہے انجیکشن ٹھوک دیں۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب اس پر سر کھپانا فضول ہے۔ ہو سکے تو آئندہ کے لیے کوئی راستہ متعین کرنے کی کوشش کرو۔ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، مگر اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ ایک بار کچھ دیر کے لیے جسمانی طور پر ہم اعتدال پر آ جائیں۔ موجودہ صورتحال میں تو یہ مشکل ہی نظر آتا ہے۔ پہلے ڈوز کا اثر زائل ہونے سے پہلے خودکار طریقے پر نیا ڈوز لگتا رہے تو اسرائیل پہنچنے سے قبل ہماری حالت اعتدال پر ہرگز نہیں آ سکے گی، اور وہاں تو دوسرا چکر چل پڑے گا۔ اس بار اسرائیلی بہت محتاط ہیں۔ ان سے میرا تو براہ راست پہلا واسطہ پڑا ہے، لیکن ان میں تمہاری شہرت بہت خراب ہے۔ میرا خیال ہے تمہارے کان مجھ سے زیادہ حساس ہیں۔ ذرا سن تو لو، یہاں کوئی اور تو موجود نہیں؟ میں نے نیچی آواز میں کہا۔ چند لمحوں کے لیے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ کوئی نہیں ہے۔ عبداللطیف کو یہاں چھوڑنے کے بعد وہ باہر نہیں گیا تھا۔ دروازے کو کھول کر ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی، مگر تم میری بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ لطیف کے مرنے کے بعد وہ آیا تو اس کے جسم پر شب خوابی کا لباس تھا۔ ہم ہلنے جلنے کے قابل نہیں ہیں۔ اس نے اسی کمرے کے کسی گوشے میں لباس بدل لیا ہوگا۔ وہ ہماری اور لطیف کی گفتگو سننے چاہتا تھا۔ یہ تو بتاؤ، تم کسی کی موجودگی کے بارے میں کیوں پوچھ رہے تھے؟ عبداللطیف کی موت کا دکھ ہے، لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ میں یوسف کے بارے میں بھی پریشان ہوں۔ اب تک اس کی جانب سے کوئی نہ کوئی کارروائی ہونی چاہیے تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کسی وجہ سے تعاقب جاری نہ رکھ سکا ہو؟ خدا نہ کرے کہ ایسا ہوا۔ وہ ناکام ہوا تو سمجھ لو کہ عمر بھر کسی کو پتہ نہیں چل سکے گا کہ ہم دونوں کہاں گئے۔ مگر وہ اب تک ہے کہاں؟ ہمیں یہاں پہنچے ہوئے کافی وقت گزر چکا ہے۔ وہ کب آئے گا؟ شاید نفری جمع کر رہا ہو۔ میں یوسف کے بارے میں ہر اعتبار سے پر امید رہنا چاہتا تھا۔ اس جگہ کے لیے گھسنا بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور اگر وہ گھسنے کے بعد پکڑا گیا ہو تو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ پکڑا جاتا تو ہمیں اپنی شکست کا مکمل احساس دلانے کے لیے اسے یہیں لایا جاتا۔ آسٹن کہہ رہا تھا کہ اس عمارت کی تباہی خطرناک ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے ہمارے قید ہوتے ہوئے یوسف پوری عمارت کو بموں سے اڑانے کی حماقت تو کرے گا نہیں۔ اس کا نشانہ افراد ہوں گے۔ ویسے میں موقع پا کر ڈاکٹر آسٹن سے اس عمارت کی تباہی سے پیدا ہونے والے امکانی خطرات پر بھی بات کروں گا۔ دوبارہ ڈاکٹر ہمارے کمرے میں آیا تو قرینے کے لباس میں بالکل تازہ دم نظر آ رہا تھا، اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی نمایاں تھی۔ رات کیسی گزری؟ اس حالت میں تو نیند کا تصور بھی مشکل ہے۔ رہی صحیح کسر ہمارے ساتھی کی دردناک موت نے پوری کر دی۔ اس ویکسین سے ہلکی سی غنودگی بھی طاری ہوتی ہے، لیکن تم پر تو اس کا الٹا اثر ہو رہا ہے۔ کاش کے اعصاب کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوتا۔ میں نے کہا تھا نا، تصور کی آزادی ہی انسان کی ذاتی شناخت ہوتی ہے۔ فی الحال عملی اعتبار سے تم میری مرضی کے پابند ہو، لیکن میری مرضی کے خلاف سوچ کر اپنی شناخت کا اظہار کرنے پر قادر ہو۔ ڈاکٹر آسکر جدید منشیات کے ذریعے اس سوچ کو بھی سلب کر لیتا ہے۔ یوں سمجھو کہ کسی بھی پرانے جسم میں اپنی مرضی کی ایک نئی شخصیت ابھاری جا سکتی ہے۔ یہ طریقہ 100% تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنی مطلب براری کے لیے اس کی گفتگو میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ 100%۔ دوسرے طریقوں کے خلاف قوت ارادی کام کرتی ہے، اور اسی پر کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ لیکن میرے طریقے کی بنیاد ہی یہ ہے کہ خاص طور پر تیار کی ہوئی منشیات بتدریج قوت ارادی کو برباد کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد ذہن موم کا سانچہ بن جاتا ہے۔ انفرادی حالات میں وقت کی کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن ناکامی خارج از امکان ہے۔ اور اگر تمہارا کوئی شکار منشیات لینے پر آمادہ ہی نہ ہو تو؟ اول تو اسے علم ہی نہیں ہوتا کہ اسے دیا کیا جا رہا ہے۔ جتنے عرصے میں اسے اندازہ ہوتا ہے، صورتحال اس کے بس سے باہر ہو جاتی ہے، اور پھر ابتدا میں تشدد بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہر نشہ مختلف صورتوں میں تیار کیا گیا ہے۔ سفوف اور سیال سے انجیکشن تک ہر طریقہ دستیاب ہے۔
یہ سب تو اسرائیل میں ہو رہا ہے نا، لیکن تمہارا کام مجھے زیادہ اہم اور بڑا نظر آتا ہے، جس کے دور رس اثرات ہوں گے۔ کام وہ بھی میرا ہی ہے۔ آسکر کے ادارے کی بدولت اس وقت تل ابیب میں 3 اہم ترین سفارت خانوں میں ان کے اپنے آدمیوں کی وفاداریاں پوری طرح ہمارے ساتھ ہیں۔ ان تینوں میں سے ہر آدمی کلیدی عہدے پر فائز ہے۔ ان سے ہمیں اندر کی خبریں ملتی ہیں اور انہی کی روشنی میں ہماری سیاسی اور جنگی حکمت عملی طے کی جاتی ہے۔ جاسوسی کا ناقابل یقین تصور ہے یہ، میں نے ستائشی لہجے میں کہا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کا ہر قدم نپا تلا اٹھتا ہے اور عالمی رد عمل کبھی اس کی توقعات کے برعکس نہیں ہوتا۔ اقوام متحدہ ایک عالمی یتیم خانہ ہے، وہاں جمع ہونے والوں کی آواز میں کوئی قوت نہیں ہے۔ بھیک پر پلنے والی قومیں کبھی بلند لہجے میں اپنی آواز نہیں اٹھا سکتی۔ سارا عالمی توازن 6 ملکوں کے اجتماعی رویے سے وابستہ ہے، ان میں سے 3 کے رازوں تک ہماری رسائی ہے۔ تمہاری گفتگو سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اسرائیل کسی بہت بڑے فاتحانہ معرکے کی تیاری کر رہا ہے۔ موجودہ سرحدوں میں اسرائیل نامکمل ہے، فی الحال اسے ہماری قربانیاں چلا رہی ہیں، مگر کب تک؟ میثاق مقدس کی رو سے ہمارا سلطنت کا تصور آفاقی ہے۔ ہماری سرحدیں دور تک ہونی چاہیے اور عنقریب یہ ہو کر رہے گا۔ ایٹمی ہتھیاروں کا حصول انہی تیاریوں کی ایک کڑی ہے۔ میری بات لکھ کر رکھ لو کہ تیسری جنگ عظیم ایٹمی ہتھیاروں سے شروع ہوگی اور کیمیاوی ہتھیاروں سے جیتی جائے گی۔ ایٹمی دھماکے اور تابکار ذرات کی برسات سے زیر زمین ایٹمی پناہ گاہوں میں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن ہوا سے بھاری زہریلی گیسیں ان پناہ گاہوں کو بھی اجتماعی قبروں میں تبدیل کر دیں گی، کیونکہ یہ نیچے ہی بیٹھتی ہیں۔ ان سے صرف اونچی عمارات میں پناہ مل سکتی ہے جو دھماکوں سے نیچے آ رہی ہیں۔ جنگ میں کامیابی کا مکمل ترین تصور انہی ہتھیاروں سے سامنے آئے گا، جب دشمن کی ساری افرادی قوت کو ہلاک کر کے فاتح قوم اس کے صحیح سلامت صنعتی، فوجی اور معاشی وسائل پر قابض ہوگی۔ اور اسرائیل کے لیے تم تنہا یہ کام کر رہے ہو؟ روس خلا سے جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ امریکہ بین البراعظمی ایٹمی میزائلوں میں جتا ہوا ہے، جبکہ اسرائیل نے اپنی سرحدوں سے باہر 3 بھرپور تجربہ گاہیں قائم کی ہوئی ہیں، اور ان میں سے یہ ایک ہے۔ دوسری حکومتوں کو اپنی سرزمین پر ان سرگرمیوں کا پتہ ہے؟ جب اپنوں نے برداشت نہیں کیا تو دوسرے کیسے اجازت دیں گے؟ یہ سب خفیہ کام ہے۔ مگر یہاں تم کیا کر رہے ہو؟ یہ ایک بہت بڑا راز ہے۔ اس کے لہجے میں غرور سمٹ آیا۔ لیکن اب تم اپنی برین واشنگ تک بے ضرر ہو، اسی لیے بتا دیتا ہوں کہ میں ہوا سے 10 گنا بھاری ایک گیس کی تیاری میں مصروف ہوں، جس کے بادل اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں چھٹیں گے جب تک بارش نہ ہو یا مصنوعی طریقوں سے انہیں تحلیل نہ کیا جائے۔ یہ گیس پانی میں حل ہو کر ایک تیزاب بناتی ہے جو زمین میں کھار پیدا کر دیتا ہے۔ تو تم کامیاب ہو گئے؟ کسی بھی وقت کامیابی ہو سکتی ہے۔ تجربے کے لیے سیدون کے فلسطینی کیمپ منتخب کر لیے گئے ہیں۔ اور اگر اس سے پہلے تمہاری تجربے کا تباہ ہو جائے تو؟ یوں تو میں بھی مر سکتا ہوں۔ اچانک میری حرکت قلب بند ہو جائے تو بھی کام نہیں رکے گا۔ میرے نائب کام کو آگے بڑھائیں گے۔ تجربے گاہ کی تباہی کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ غیر بلکہ دشمن ملک کے سرزمین پر واقع ہے۔ نیشنل ڈیفنس کونسل میں سارے فارمولوں کی مائکرو فلمیں موجود ہیں، ان کی روشنی میں کوئی اور کہیں اور کام کرے گا۔ وہ میرے سوال کو دوسرے رخ پر لے گیا۔ اور اس علاقے کا کیا حشر ہوگا؟ دور تک موت راج کرے گی۔ اس تجربے گاہ میں گیسوں کے ذخائر ہی نہیں، تجرباتی جراثیم بھی ہیں، وائرس بھی، جو ناقابل فہم بیماریوں کو جنم دیں گے۔ اور اگر تمہاری ہی کسی غلطی سے یہ تجربے کا تباہ ہو جائے تو؟ میں اس سے تحفظ کا امکانی پہلو ہر صورت سے اگلوانا چاہتا تھا۔ ظاہر ہے کہ ہم لوگ یہاں خودکشی کے لیے نہیں آئے ہیں۔ حفاظت کے پہلو اپنی جگہ ہیں۔ بموں کی برسات بھی ہمارے ہلاکت آفریں ذخیروں کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ ہاں، اگر دشمن کے غلبے کا خطرہ لاحق ہو تو چند سیکنڈ میں سارے ذخائر ایک تباہ کن نظام سے منسلک کیے جا سکتے ہیں، اور جب دشمن ان ذخائر کو چھیڑنے کی کوشش کرے گا تو ہلاکت اور بیماریوں کا ایک ہولناک سیلاب امنڈ پڑے گا جس پر قابو پانا کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ تمہارا ضمیر ان تیاریوں پر کوئی ملامت نہیں کرتا؟
ہم حقائق کی دنیا میں رہ رہے ہیں، یہ سب رومانوی باتیں ہیں۔ جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے اور ہم امکانی جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ہمارے ہتھیار دشمن کے علاقوں میں اس کی قوت کے خلاف استعمال ہوں گے، اور اس وقت جو لوگ تمہارے تجربات کی بھینٹ چڑھ رہے ہیں وہ بڑے مقاصد کے لیے چھوٹے اصول ہمیشہ سے قربان ہوتے آئے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ان فلسفوں میں ہماری بھوک بھی یاد ہے تمہیں یا نہیں؟ سیتا نے اسے بیزاری کے عالم میں ٹوکا۔ آدھے گھنٹے بعد دوسرے ڈوز کا اثر ختم ہوگا تو تمہیں آدھے گھنٹے کی آزادی ملے گی، جس کے دوران دیگر ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ہی تمہیں اپنی آتش شکم سرد کرنے کا موقع بھی ملے گا۔ میرے لیے یہ اطلاع بہت خوش کن تھی، مگر میں نے ڈاکٹر آسٹن پر اپنی خوشی کا اظہار نہیں کیا، ورنہ وہ چونکنا ہو سکتا تھا۔ ہم دونوں اس عمارت میں جس خوفناک صورتحال سے دوچار تھے، اس کے پیش نظر میں نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ ایک بار اس مصنوعی فالج سے نجات مل گئی تو دوبارہ کسی حالت میں اس کے استعمال کی نوبت نہیں آنے دوں گا۔ اسرائیل پہنچ کر خود کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑنے سے بہتر تھا کہ اسی مرحلے پر ان سے مقابلہ کرتے ہوئے آزادی یا موت میں سے کسی کو اپنا لیا جائے۔ آسٹن ہمارے پاس سے اٹھ گیا، مگر اس کی آہٹیں بتا رہی تھی کہ وہ اسی کمرے میں موجود کسی کام میں مصروف تھا۔ میری اور سیتا کی نگاہیں چار ہوئیں اور ہم بے چارگی سے ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ پپوٹوں کے بے حس ہونے کی وجہ سے آنکھوں کے اشاروں کا تبادلہ بھی ناممکن تھا، جبکہ ڈاکٹر آسٹن کی موجودگی میں تبادلہ خیال بے سود تھا۔